جادوئی چاندنی پکنک۔ ایک زمانے میں پہاڑیوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں دوستوں کا ایک گروپ رہتا تھا جو مہم جوئی میں جانا پسند کرتے تھے۔ ان کا سب سے پسندیدہ ایڈونچر جادوئی چاندنی پکنک تھا۔ گاؤں ایک وسیع اور پراسرار جنگل سے گھرا ہوا تھا اور اس کے دل میں بلوط کا ایک شاندار درخت کھڑا تھا جو کہ اس زمین کا سب سے قدیم درخت ہے۔ لیجنڈ یہ تھا کہ جب چاند مکمل ہو جائے گا تو درخت کا جادو زندہ ہو جائے گا، جو اس خاص رات کو جنگل میں جانے کی ہمت کرنے والوں کی خواہش پوری کرتا ہے۔ دوستوں کے گروپ میں لوسی، ایک ہوشیار اور وسائل سے بھرپور لڑکی، تھامس، ایک ابھرتا ہوا نباتاتی ماہر جو کہ نایاب پودوں کو تلاش کرنے میں مہارت رکھتا ہے، اور میاں، ایک نوجوان فنکار جس میں ایک واضح تخیل ہے۔ ایک ساتھ انہوں نے بلوط کے درخت کے جادو کی کہانیاں سنی تھیں اور فیصلہ کیا تھا کہ یہ پورا چاند کو اس کی جادوئی طاقتوں کو تلاش کرنے کا بہترین وقت ہوگا۔ پورے چاند کی رات دوست قدیم بلوط کے درخت کے نیچے جمع ہوتے تھے، ہر ایک اپنی پسندیدہ دعوتوں سے بھری ٹوکری لاتا تھا۔ چاند نے جنگل پر چاندی کی چمک ڈالی، ایک دوسری دنیاوی فضا پیدا کی۔ انہوں نے ایک چکر کمبل پھیلایا اور اپنی ٹوکریاں ایک دائرے میں رکھ دیں۔ جب انہوں نے اپنی پکنک شروع کی تو کچھ غیر معمولی ہوا۔ اوپر کے ستارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہوا کے جھونکے کھلتے پھولوں کی میٹھی خوشبو لے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل زندہ ہو گیا ہے اور دوستوں کو معلوم تھا کہ بلوط کے درخت کا جادو جاگ چکا ہے۔ لوسی ہمیشہ اپنے قدموں پر تیز، لامتناہی قہقہوں کی خواہش کرتی تھی، اور اچانک جنگل خوشی بھرے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ تھامس فطرت سے اپنی محبت کے ساتھ پھولوں کے ناچنے کی خواہش کرتا تھا اور ان کے آس پاس کا گھاس کا میدان رنگ برنگے پھولوں سے ڈوب جاتا تھا۔ میاں آرٹسٹ نے ستاروں کی خواہش کی کہ وہ آسمان کو شاندار رنگوں سے پینٹ کریں، اور رات کا آسمان رنگوں کے ایک دم توڑ دینے والے کینوس میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑی جادوئی خواہش کا ابھی آنا باقی تھی۔ جیسے ہی دوستوں نے اپنی پکنک کا مزہ لیا اور کہانیاں شیئر کیں، وہ چاہتے تھے کہ ان کی دوستی ہمیشہ مضبوط رہے۔ ایک ہی لمحے میں فائر فلائز کی بارش نے انہیں لپیٹ لیا، ان کی نرم چمک ان کے بندھن کو روشن کر رہی تھی۔ دوست جانتے تھے کہ یہ رات وہ ہے جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے چاندنی کے نیچے رقص کیا، دوستی کے گیت گائے اور اپنے لائے ہوئے لذیذ کھانوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت ساکت کھڑا ہے جب وہ اس لمحے کے جادو میں شامل ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے فجر قریب آئی، جنگل اپنی پرسکون نیند میں لوٹ آیا اور بلوط کے درخت کا جادو ماند پڑ گیا۔ دوستوں نے اپنی پکنک تیار کی اور گاؤں واپسی کا راستہ بنایا۔ ان کے دل اس جادوئی رات کے لیے شکر گزار تھے جو انہوں نے اس رات کو دوسرے کے ساتھ شیئر کیا۔ اس دن سے دوستوں کو معلوم تھا کہ اصل جادو صرف بلوط کے درخت میں نہیں بلکہ وہ محبت اور ہنسی میں ہے جو انہوں نے اپنی جادوئی چاندنی پکنک کے دوران شیئر کی تھی۔ اور ہر پورے چاند پر وہ پرانے بلوط کے درخت کی طرف لوٹتے تھے، نہ صرف خواہشات کرنے کے لیے بلکہ نئی یادیں بنانے کے لیے، کیونکہ حقیقی جادو ان کی دوستی اور ان لمحات میں تھا جو انہوں نے اکٹھے کیے تھے۔ اور اس طرح اس عجیب و غریب گاؤں میں جادوئی چاندنی پکنک کا افسانہ رہتا تھا جو دوستی کی طاقت اور پورے چاند کے سحر کا ثبوت تھا۔